Hello there and welcome to the series of learning vocabulary from Dawn. आज जिस ओपिनियन को हम एनालाइज करेंगे, जिसकी vocabulary निकालेंगे, उसका टॉपिक है कल्चरल इम्पोर्ट्स एंड द स्टेट बाय उमर जावेद. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसके टोटल 10 वर्ड्स हैं. पहला वर्ड है एमुलेशन, EMULATION. एमुलेशन नाउन है. मीनिंग टू एक्ट, the act of trying to do something as well as somebody else because you admire them. किसी की तकलीफ करना, रश्क करना, पैरवी करना. कोई एक बंदा काम कर रहा है तो आप भी उसी को देखकर उसी की तरह काम करने की कोशिश करना, इमिटेशन करना, नकल करना, ये सारे इसके माना है. जो उमर जावेद साहब ने अपने आर्टिकल में जुमला मेंशन किया है वो कुछ इस तरह है. एट द पॉलिटिकल इकोनॉमिक लेवल, the conservative populist leadership of Erdogan and the country's economic growth performance has been cited as a model worthy of emulation by several Pakistani government. कह रहा है कि जो तुर्की का जो मॉडल है और जो उर्दगान साहब की पॉलिसीज़ हैं उसको हमारी पाकिस्तान की कई गवर्नमेंट ने एडमायर किया है. वो समझते हैं कि ये पॉलिसीज़ अच्छी हैं और उनकी नकल की है, तकलीद की है. इसको याद करने की ट्रिक है, हर्ष ने अपने टीचर की एमुलेशन की, यानी हर्ष ने अपने टीचर को नकल किया, टीचर की पर्सनैलिटी की कॉपी की या टीचर के टीचिंग मेथड को कॉपी किया. सेकंड वर्ड है स्ट्रेडल, STRADDLE. स्ट्रेडल वर्ब है. मीनिंग टू एग्जिस्ट विद इन और इंक्लूड डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, एक्टिविटीज़ और ग्रुप ऑफ पीपल. यानी कि मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ लोगों के टाइम में या ग्रुप में किसी चीज़ को शामिल करना, इसको कहते हैं स्ट्रेडल. जुमला देखते हैं. सेल्फ रिपोर्टेड अकाउंट्स ऑफ व्हाट मेक्स टर्की अट्रैक्टिव रेफर्स टू द ईज विद विच इट स्ट्रेडल्स socially liberal Western freedoms in consumption choices while retaining facets of distinctive cultural identity through architecture and ritual. वो कह रहे हैं कि टर्की ने क्या किया, टर्की ने मिलाया इसको सोशल लिबरल वेस्टर्न फ्रीडम को अपने कल्चर के अंदर और उसके साथ साथ क्या किया, अपने कल्चर को भी जिंदा रखा. इसको याद करने की ट्रिक है कि मुसन्निफ एक ही वक्त में दो सकाफत में स्ट्रेडल करता है, कि जो राइटर है वो एक ही वक्त में दो सिविलाइजेशंस के बारे में लिख रहा है. ये इसको याद करने की ट्रिक है. थर्ड वर्ड इन द रो इज फैसेट. फैसेट नाउन है, अ पर्टिकुलर पार्ट और एस्पेक्ट ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ का एक पहलू, ख़ास पहलू और ख़ास रुख, उसको कहते हैं फैसेट. एग्जाम्पल देखें. सेल्फ रिपोर्टेड अकाउंट्स ऑफ व्हाट मेक्स टर्की अट्रैक्टिव रेफर टू द ईज विद विच इट स्ट्रेडल्स सोशली लिबरल वेस्टर्न फ्रीडम्स इन कंजम्पशन चॉइस while retaining facets of distinctive cultural identity and architect. ये कह रहे हैं कि टर्की ने वेस्टर्न फ्रीडम तो उसमें अपने आप को शामिल किया, लेकिन उसने जो अपने डिस्टिंक्टिव कल्चर की आइडेंटिटी के पहलू और रुख थे उसको उन्होंने अपने आप को बरकरार रखा आर्किटेक्चर और रिचुअल्स के जरिए. याद करने की ट्रिक है, दीवार चीन के अजीब फैसेट्स हैं, यानी जो दीवार चीन है उसके कई रुख हैं, कई पहलू हैं और वो अजीब हैं, यानी कि वो मिलते जुलते नहीं हैं दूसरी आम दीवारों से, वो दूसरी दीवारों से बहुत अलग है. नेक्स्ट वर्ड है सॉलिसिट, SOLICIT. solicit verb है to ask somebody for something such as support, money और information. किसी शख्स से किसी चीज़ के बारे में मदद मांगना, तलब करना, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो मालूमात हो या चाहे कोई किसी किस्म की हेल्प हो. दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना, इसके उर्दू माना है. जुमला देखते हैं, काफ़ी लंबा जुमला है. In these years, Republic Day parade, the participation of the Turkish Armed Forces Band, a fairly common occurrence, and its performance of an old Ottoman military
tune that doubled as a soundtrack of the Urdugal Ghazi television show. A significantly less common one solicited various strands of questioning. یہ جو اوپر والا جو ہم سینیریو بتا کے آ رہے ہیں کہ ابھی جو 23 مارچ کی پریڈ ہوئی تھی اس میں ارتقل ڈرامے کا جو ہے وہ ساؤنڈ اس کے جو سانگ تھا اس پہ ڈانس کیا گیا تھا بینڈ پہ یا وہ بینڈ چلایا گیا تھا کہہ رہے وہ جو ہے ڈیمانڈ کر رہا ہے مختلف قسم کے سوالات کو وہ مختلف قسم کے سوالات کو جنم دے رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے مختلف قسم کے سوالات. اس کو یاد کرنے کی ٹرک ہے فہد نے پیسے سالیسٹ کیے کہ فہد نے پیسوں کی درخواست کی فہد نے پیسوں کی مدد مانگی. نیکسٹ ورڈ ہے اسٹرینڈ STRAND. اسٹرینڈ ناؤن ہے ون آف دا ڈفرینٹ پارٹ آف آئیڈیا پلان اور اسٹوری. کسی کہانی کسی پلان اور کسی نظریے کے مختلف پارٹ میں سے ایک پارٹ کو جو ہے کہتے ہیں اسٹرینڈ. وہ پچھلے والی ہی ایگزامپل ہے اور اس کے آخر میں یہ کہہ رہا ہے ویریس اسٹرینڈس آف کوسچننگ کو. اوپر والے جو سچویشن ہے اس نے کیا کیا سوالوں کے مختلف پہلوؤں کو جنم دیا. اس کو یاد کرنے کی ٹرک ہے عاشق کی کہانی کے اسٹرینڈ یعنی عاشق کی کہانی کے مختلف پارٹس مختلف رخ مختلف پہلو. نیکسٹ ورڈ ہے کورولری آف اور ٹو. کورولری کے ساتھ ہم پریپوزیشن یا آف لگاتے ہیں یا ٹو لگاتے ہیں. یہ ناؤن ہے. اس کی میننگ ہے سچویشن اینڈ آرگیومنٹ اور اے فیکٹ دیٹ از دا نیچرل اینڈ ڈائریکٹ ریزلٹ آف این ادر. کوئی سچویشن ہو کوئی آرگیومنٹ اور فیکٹ ہو جو کہ کسی اور چیز کا نتیجہ اور ریزلٹ ہو. اس کی اردو معنی ہے نتیجہ. جملہ دیکھیں What, for example, is driving the Pakistani states? And by corollary, various sections of societies apparently uncritical impress of Turkish cultural export. کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی سوسائٹی کو ڈرائیو کر رہا ہے وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ ٹرکش کلچر کو جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ اس کا نتیجہ ہے. ان مختلف جو سوسائٹی میں ہم لوگ چیزیں کر رہے ہیں وہ ٹرکش کلچرل ایکسپورٹس کا نتیجہ ہیں. ٹرک دیکھتے ہیں گرمی کا بڑھنا کلائمیٹ چینج کی کرولری ہے. یعنی جو گرمی بڑھ رہی ہے وہ کس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. یعنی گرمی کا بڑھنا ڈائریکٹ نتیجہ ہے ڈائریکٹ کرولری ہے کس کا کلائمیٹ چینج کا. نیکسٹ ورڈ ہے امپریسائز IMPRECISE. امپریسائز ایڈجیکٹو ہے not giving exact detail or making something clear. یعنی صحیح معلومات نہ دینا آئیں بائیں شائیں کرنا ٹھیک کوئی پوچھ رہا ہے تو اس کا سیدھا جواب نہ دینا گھما پھرا کے جواب دینے کو کہتے ہیں امپریسائز. سینونم ہے inaccurate. ہیڈونم ہے precise. جملہ دیکھیے part of the anxiety stems from the imprecise resolution to questions of national cultural identity. کہنا ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اس بات سے پیدا ہوتا ہے کہ جو ہماری کلچرل آئیڈینٹی ہے وہ کیا ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے سوالات حل نہیں ہو رہے. ٹرک دیکھیں وہ خط امپریسائز ہے. جو خط اس نے لکھا ہے وہ کلیئر نہیں ہے اس کے اندر صحیح باتیں نہیں کی گئی بلکہ گھما پھرا کے باتیں کی گئی ہیں. 8واں ورڈ ہے وین VEIN. وین جو ہے ناؤن ہے a particular style اور manner. ایک خاص انداز کو ایک خاص اسٹائل کو کہتے ہیں. ایگزامپل دیکھیں a number of people commented in a similar way. بہت سارے لوگوں نے ایک ہی انداز میں کامنٹ کیا ایک ہی طرز میں کامنٹ کیا. ٹرک دیکھیں وکیب ایک خاص وین میں یاد ہوتی ہے. یعنی وکیب یاد کرنے کا ایک خاص طریقہ کار ہے ایک خاص انداز ہے ایک خاص وین ہے. سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے assertion ASSETION. assertion noun ہے a statement saying that you strongly believe something to be true. کوئی ایک اسٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ سچی ہے. اردو میننگ ہے دعویٰ کرنا. سینونم کلیم ویری ایزی سینونم ہے کامن یوز ہوتا ہے. سینٹینس دیکھیں Do you have any evidence to support your assertion? کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس بات پر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو
کہ یہ سپورٹ کر رہے ہو، سپورٹ کرنے کے دعویٰ کر رہے ہو. ٹرک ہے کیا دیوداس کی محبت کا assertion سچا تھا؟ کیا دیوداس نے جو محبت کی تھی اس کا وہ دعویٰ سچا تھا؟ لاسٹ ورڈ ہے mildly, MILDLY. mildly ورب ہے، اس کے دو معنی ہیں. پہلا معنی ہے slightly not very much، یعنی ہلکا سا، ہلکا پھلکا. ایگزامپل ہے those figures are mildly encouraging but we need faster progress. وہ فگرز کہہ رہے ہیں کم انکریجنگ ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ترقی جو ہے وہ تیز ہو. اس کے دوسرا معنی ہے in a gentle manner، یعنی محبت والے طریقے سے، پیار بھرے طریقے سے. ایگزامپل ہے I did not mean to upset you, he said mildly. میرا تمہیں پریشان کرنے کا کوئی وہ انٹینشن نہیں تھی، اس نے پیار اور جینٹل والے مینر میں یہ بات کہی. ٹرک ہے امیر ہونا مائلڈلی مشکل ہے، کہ امیر ہونا تھوڑا سا مشکل ہے. So this was the vocabulary of this article. اس آرٹیکل کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس آرٹیکل کو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. اور وہ لوگ جو مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں جیسے فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ، وزٹ CSS Access YouTube چینل فار مور ویڈیوز اینڈ فار مور اپڈیٹس.